کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی ایک فیلڈ میں جانے کا اصرار نہ کریں. ہم نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سیکھی. اور والد رحمۃ اللہ علیہ دنیا داری سے تو کوئی ٹچ نہیں رکھتے تھے، اور ویسے بھی یہاں کے ماحول کے نہیں تھے. ہمارے والد صاحب چائنا کے تھے، چائنا سے آئے تھے، یہاں کے ماحول کو زیادہ سمجھتے بھی نہیں تھے. پھر پنجاب میں استادوں نے ڈیوٹی لگا دی، پنجاب میں آ گئے. یہاں کا ماحول کا زبان بھی نہیں سمجھتے تھے پوری زندگی. لیکن قرآن و حدیث کی جو استدلالات ہیں اس کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرتے. ہم بچے ہوئے، ہم 6 بھائی ہیں. اب انہوں نے کسی پر کوئی جبر نہیں کیا. ایک دن بھی بلا کر یہ نہیں کہا بھی تم نے عالم ہی بننا ہے، تم نے حافظ ہی بننا ہے، تم نے قاری نہیں. فرماتے کل میسر لما خلق له، ہر آدمی کے لیے وہ آسان ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا. ایک بھائی نے کہا میں نے کاروبار کرنا ہے، اس کا رجحان ہوتا ٹھیک ہے تم کاروبار کرو. نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے تم ڈاکٹر بنو. کہ ہم نے عالم بننا ہے، ٹھیک ہے تم عالم بنو. مجھے بنوٹون بھیج دیا. ایک نے وہ ایم اے سیاست کو شوق تھا، میں سیاست. فرماتے کل میسر لما خلق له، جس کے لیے جو پیدا اس کے لیے وہ فیلڈ آسان ہے. آج تو اس کو ایک سائنس قرار دے دیا. ابھی بچوں کا رجحان دیکھو، ان کے کھلونوں پر دیکھو، ان کے دیکھو، پھر اس فیلڈ میں ڈالو. لیکن قرآن عزیز شریف میں بہت پہلے سے اصول فرمایا ہے کہ جس کے لیے پیدا ہے اس کے لیے وہ آسان ہے. ایک آدمی کھیتی باڑی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے کھیتی باڑی آسان ہے، دکانداری مشکل ہے. ایک کو دکانداری کے لیے پیدا کیا، اس کی دکانداری آسان ہے، کھیتی باڑی مشکل ہے. ایک کو دین کی خدمت کے لیے پیدا. ہاں ایک جو شرط لگاتے تھے والد صاحب کہ دیندار رہو. ڈاکٹر جمیل صاحب سے کہا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، دینداری نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، بے حیائی کا کام نہیں کرنا ہے، دیندار رہنا ہے. دینداری، اللہ کو دینداری چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف حافظ ہوگا تو بخشش ہوگی، حاجی ہوگا تو بخشش کے بے شمار بہانے، لیکن دیندار ہونا چاہیے. آپ اولاد کو دیندار رکھیں. دیندار رکھنے کا جو طریقہ ہے پہلے خود دیندار ہوں تاکہ آپ کے زیر صاحب پڑھنے والا دیندار ہو. دوسرا دینداروں کے پاس اس کا آنا جانا رکھے بچوں کا. اللہ والد صاحب حالانکہ خود بھی بزرگ اللہ والے انسان تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بڑے بڑے علماء ان کی زیارت کے. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ 2 بار یہاں سے بابل نگر گئے. مفتی شفیع صاحب رحم اللہ تشریف لائے. مولانا شام الحق تھانوی رحم اللہ ہر سال آتے تھے. ہاں جی آپ تھے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابل نگر آئے وہاں. انوار رحمۃ اللہ علیہ عجیب انسان تھے، بڑے لوگ تھے، خود فرماتے تھے انما یعرف ذو الفضل من الناس ذووہ، کہ فضل والے جانتے فضل والوں. لیکن کوئی بھی بزرگ آتا ہم بچہ بن لوگوں کو طلب کر لیتے. اچھا یہ میرے بچہ ہے، یہ 4 سال کا ہے، یہ 3 سال کا ہے، یہ 5 سال کا ہے. وہ سب کا ہاتھ پھیرتے، دعا دیتے، وہ کھیل میں لگ جاتے، یعنی کھیلتے ہوئے بلا لیتے. مجھے یاد ہے 4 سال کی عمر تھی میری. ادھر سائڈ پر جائیے تو اسی پر یہ کافی ہے، اتنا بڑا کرائٹیریا ہے. اچھا 1 منٹ. 4 سال میری عمر تھی، اور وہ ایک ہماری والدہ اتنا لمبا ایک جانگیا بناتی تھی جو اس سے ٹخنے سے نیچے. یہ ہمارے تمام بچے کھیلنے والے، فٹ بال ہمارا بیٹا کھیلتا ہے، جو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنا جانگیا پہنتا ہے جو اس کے گھٹنے سے نیچے ہو. تو سب کہتے ہیں یار یہ کہیں دوسری جگہ بھی کھیلنے جاتا ہے، بڑے ٹاپ کا وہ کھلاڑی ہے فٹ بال کا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ جو بچہ ہے یار یہ کسی عالم کا بیٹا لگتا ہے، کیونکہ یہ کبھی اس کا ننگا نہیں دیتا، یہ پٹ وہ اتنا لمبا. ہمیں والدہ اتنا وہ دیتی پہنا دیتی تو ہم اوپر بنیان ہوتا اور کھیلتے تھے مٹی میں بھاگے پھرتے. ہمارے یہاں مٹی مٹی ہوتی تھی. والد صاحب نے بلایا اس کو، اللہ حضرت عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. وہ تشریف فرماتے اور ادھر درخت کے نیچے نشست تھی کہ میرا بیٹا ہے. تو صاحب ہاتھ پھیرا اور پھر اپنا لعاب دہن مجھے چٹایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ حدیث کے ساتھ جو خاص شغف ہے میرا،
بہت شغف ہے. میں کوئی حدیث کتاب چھوٹی بڑی ہاتھ آ جائے تو میں پڑھے بغیر سو چھوڑتا نہیں. ابھی بھی جہاز میں کتاب پڑھتا ہوا ہے پوری ختم کی میں نے. انشاءاللہ سبحان اللہ. یہ اس کا اثر ہے. یہ ہے دین، بچوں کو دیندار بنانے کا طریقہ. چند بچوں کو بالکل منقطع رکھتے ہیں دیندار لوگوں سے. علماء صلی اللہ علیہ جاتے نہیں، انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی شکل. پھر جب بڑا بالغ ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. پھر ہم یہ تمنا کرتے ہیں یہ دیندار ہوں گے. تو کیسے ہوں گے بھائی دیندار؟ آپ نے دکھائی ہی نہیں دینداری. حکیم الامت خان میرا فرماتے تھے اے لوگوں، تمہارے بچے اگر علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں پھر بھی میرے پاس لایا کرو. حضرت تو بہت شرارتی ہوتے ہیں کالج اسکولر. پر میں کوئی بات نہیں، ہم ان کے لیے ان کی طرف پر انتظام کر دیں. چنانچہ ایک مکان لیا، اس میں ایک بابا جی رکھے. اس مکان میں رہتے تھے، ہلڑ بازی کرتے تھے ساری رات. ملے الکت حضرت یہ میں نہیں بھائی کوئی بات نہیں. دن کو 1 گھنٹے کے لیے مجلس میں بلاتے تھے، اپنے سامنے بٹھاتے تھے لوگ، اور پھر ان کو وہاں کھانا پینا. وہ کہتے یہ ہماری تو فکر ہو رہی بھائی، مفت کی روٹی مل رہی. بس ایک ٹائم وہ بزرگ کے پاس بیٹھنا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب انہی میں سے پڑے، انہی میں سے. ان کے والد لے جاتے کیونکہ یہ تو وکالت کی تھی نا، وکیل تھے اور علی گڑھ کے ہی وکیل تھے. تو ان کے والد لے جاتے تھے حضرت تھانوی. اس 1 گھنٹے کی جو بیٹھنے والے تھے کالجوں اسکولوں کے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے کتنے بڑے بڑے کبار بزرگان دین میں سے اکابر میں سے بنے. یہ دینداری کا طریقہ. خود دیندار بنو. آپ کی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو بچوں کے کردار کو متاثر کرے. یہ بات یاد رکھو، پلے باندھ لو. کبھی آپ کے کردار میں جھول نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ بچے کردار کبھی درست نہیں کر سکتے. خود مبتلا ہے تو اس کو کیا کہیں گے جب وہ مبتلا ہوگا. دوسرا دینداروں کے پاس ان کا چادہ خود سے دعائیں لو کہ بتاؤ تھوڑی دیر کے لاؤ، پھر جا بھی اپنا کام کر. ہوں گے تھوڑی دیر بچے آ جاتے ہیں ساتھ ساتھ پھر اپنا کام کرتے ہیں. اب ان میں کتنے بڑے ہو گئے لیکن ان میں ادب احترام جو پایا جاتا ہے عجیب و غریب ہے. یعنی وہ چاہے دنیا داری میں مشغول ہے لیکن ادب احترام اتنا علماء اور ان کا ہے کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار وہ ہے تو ایسی لیکن وہ ادب بہت کرتا ہے. پتہ چلا جو بچپن میں فلاں کے پاس اس کی اماں اس کو لے کے جاتی تھی، اس کے طبیعت پر اس کا اثر ہے. تو بہرحال چلو بھائی اتنا سارا کیا لے آیا بھائی.